الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون صدق الله مولانا العلي العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ جامعہ میں پڑھنے والی ہماری نئی اور پرانی بیٹیاں، حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کو صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی عظیم نعمت، کتنا بڑا احسان ہم پر کیا ہے، کتنی بڑی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، وہ ہمیں اس لیے اس کا پتہ نہیں، اس لیے اس کا علم نہیں کہ ہم اس نعمت میں 24 گھنٹہ پلے بڑھتے ہیں۔ خاص طور پر خصوصیت کے ساتھ جامعہ میں داخلہ لینے کی تمنا لے کر 2000 بیٹیوں نے، ان کے والیوں نے مختلف اسٹیٹ سے فارم بھرے تھے۔ وہ 450 450 ہماری نئی بیٹیاں، وہ اس لیے سب بہت ہی زیادہ خوش قسمت ہے کہ تمنا تو سبھی کی تھی، لیکن رب کریم کی محبت بری نظر، پیارے اللہ کی پیار بری نگاہ ہماری ان نئی بیٹیوں پر پڑی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میرے پیارے اللہ نے ہماری بیٹیوں کو جامعہ میں پہنچایا۔ دنیا میں 2 محنتیں ہوتی ہیں۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آدم کے ہر بچے کے پیچھے 2 مخالف محنتیں ہر وقت چلتی رہتی ہے۔ ہر بندی کے ساتھ میں اس کی پیدائش سے اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتے کو لگا دیتے ہیں جو اس کو نیکیوں کی طرف، علم کے حاصل کرنے کی طرف، دین کا علم حاصل کرنے کی طرف، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم کو اپنے سینے میں اتارنے کے لیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے والے کاموں پہ لگنے کی ترغیب دیتا ہے، شوق دلاتا ہے۔ اور ہر انسان کے ساتھ، ہر بندہ اور بندی کے ساتھ ایک شیطان لگا پڑا رہتا ہے جو ہر وقت اس کو برائی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اس لیے کتنا بڑا اللہ کا احسان کہ ان
1350 تقریباً بچیوں کو اللہ نے یہاں آنے کے لیے ان کا مقدر نہیں رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم میں، دین کی فکر میں، دین کی اشاعت کی ذمہ داری میں، دین کے پہنچانے کی ذمہ داری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بنانے کے لیے ہماری ان بیٹیوں کو اللہ نے پسند فرمایا. اس لیے نئی پرانی سبھی بیٹیاں، لیکن اور خصوصیت کے ساتھ نئی بیٹیوں کو سب کو زبان سے کہنا چاہیے الحمدللہ. اے اللہ تیرا شکر، تیری کتنی بندیاں صبح سے شام تک دل کی چاہت کے باوجود اس علم نبوت سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم سے وابستہ ہونے کے شوق کے باوجود اس سے محروم رہی. اور اے اللہ تو نے کتنا بڑا فضل کیا، تجھے میرے ماں باپ کی کون سی نیکی پسند آ گئی کہ تو نے مجھے اپنے نبی کے علم کے لیے، اپنے قرآن کے علم کے لیے پسند کیا. اس لیے ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تاکید کے مطابق اور اس وصیت کے مطابق جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دنیا کے دور دراز علاقوں سے لوگ تمہارے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، ان کے ساتھ خیر خواہی کی میری وصیت قبول کرو. اس لیے حضرت ابو سعید خدری اور دوسرے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین علم حاصل کرنے کے لیے آنے والے ان تابعین کو کہتے تھے خوش آمدید، آؤ آؤ، ہم اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خیر کی وصیت کے مطابق تمہارا ویلکم کرتے ہیں، تمہیں استقبال کرتے ہیں، تمہیں دل سے مبارکبادی دیتے ہیں. ہم سب بھی اور ہماری معلمات صاحبات بھی اور آپ کے مربیان بھی آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتے ہیں کہ آپ نے فرشتے کی دعوت کو قبول کیا اور شیطان کی دعوت کو ٹھکرا دیا. شیطان کے برائی کی طرف، علم نبوت سے رکنے کی طرف کی دعوت کو آپ نے اپنے پیروں سے کچل دیا اور فرشتے کی دعوت کو آپ نے قبول کر لیا. مبارک ہو، خوب مبارک ہو، اور جم کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث اور جانشین بننا تمہارے لیے اللہ آسان کرے اور تمہیں جمائے. تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے بڑے کام کے لیے تمہیں قبول کیا. یہ چند دن کی زندگی، یہ چند لمحات کی زندگی کل قیامت کے میدان میں محسوس ہوگی. تمہارا سر جامعہ میں داخلہ لے کر کے اور قرآن اور حدیث کا علم پڑھ کر کے قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس چھوٹی سی تکلیف کو تمہارے لیے سر کے اونچا کرنے کا ذریعہ بنانے والے ہیں. کل تمہیں اس علم کی وجہ سے، اس گھر کو چھوڑنے کی وجہ سے، ماں باپ کو چھوڑ کر جامعہ میں آنے کی وجہ سے، اپنے گاؤں کو اور اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے جامعہ میں داخلہ لینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے نبی کی نزدیکی عطا فرمائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قریب کی جنت تمہیں عطا فرمائیں گے. اور تم وہ کام کرنے جا رہی ہو، وہ علم پڑھنے کے لیے آئی ہو کہ تمہارے ذریعے سے تمہارے ماں باپ کو کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص محبت ملے گی، اللہ کی محبت ملے گی. میری بیٹیوں، تمہاری آنکھوں سے نکلنے والے یہ آنسو کل قیامت کے میدان میں ہمالیہ پہاڑ کے وزن سے بھی زیادہ بڑے بھاری نکلنے والے ہیں. گھبراؤ نہیں. شیطان کو کہہ دو تیرا منہ کالا، ہم تیری بات نہیں مانیں گے. شیطان کو کہہ دو
تو ہمیں جہنم کے راستے کی طرف لے جانا چاہتا ہے، ہمیں فرشتے نے جنت کے راستے کی طرف اللہ کے حکم سے ڈال دیا ہے، ہم اسی راستے پر جو بھی تکلیف پہنچے گی ہم برداشت کریں گی، لیکن ہم اس راستے کو چھوڑنے والی نہیں ہے۔ ایسا 2 رکعت پڑھ کر کے اللہ کو کہو، اللہ کے سامنے دعا میں ہاتھ لمبا کر دو، دعائیں کرو کہ الہ العالمین یہ شیطان مجھے ورگلانا چاہتا ہے، شیطان مجھے آپ کے علم کو اور آپ کے قرآن کے علم کو اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو پڑھنے سے روکنا چاہتا ہے۔ اے میرے پیارے اللہ، آپ میری مدد فرما دیجیے۔ اس لیے ہماری نئی پرانی سب بیٹیاں، لیکن خصوصاً جو اس سال نئی داخل ہو رہی ہے، یہ بیٹیاں ایک بار نہیں، 100 بار نہیں، کروڑ مرتبہ مبارکبادی کے قابل ہے۔ تمہاری یہ قربانی رب کے دربار میں لکھی جا رہی ہے۔ رب کریم تمہارے اس علم کے حاصل کرنے پر فرشتوں کے دربار میں فخر کرتے ہیں کہ دیکھو تو صحیح، یہ میری چھوٹی سی بندی، اس نے میرے قرآن کے لیے، میری محبت میں، میرے نبی کی محبت میں، میرے دین اسلام کی محبت میں اس نے اپنے ماں باپ کی اور سب کی محبت کو چھوڑ دیا۔ دیکھو تو صحیح میرے فرشتوں، تم گواہ رہو، میں نے اس کی بخشش کر دی۔ اس لیے میری بیٹیوں، افسوس کی کوئی بات نہیں ہے بلکہ فخر کی چیز ہے۔ تمہاری اس قربانی پر کل قیامت کے میدان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کریں گے، تمہارے ماں باپ فخر کریں گے۔ اور تمہیں معلوم ہے، تمہیں داخلہ دینے کے لیے تمہارے ماں باپ نے رب کے سامنے کتنی مرتبہ دعا کے لیے ہاتھ لمبائے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا ہے۔ اور سنو، تمہاری مائیں تو تمہارے اپنے محلوں میں، تمہارے اپنے رشتہ داروں سے، تمہارے اپنے گاؤں والوں کے سامنے فخر کرتی ہے کہ میری بیٹی تو جامعہ منور میں عالمہ بننے گئی ہے، میری بیٹی 5 سال میں، 6 سال میں، 7 سال میں عالمہ بن کر کے آئے گی، اور میری بیٹی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، اور کل قیامت کے میدان میں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ میری بیٹی کے ذریعے سے گاؤں کا ماحول سدھرے گا، میری بیٹی کے ذریعے سے اللہ لوگوں کو ہدایت دیں گے۔ تمہاری مائیں تو ان کے پڑوسیوں کے سامنے اور اپنے رشتہ داروں کے سامنے پھولے نہیں سماتی کہ اللہ نے میری بیٹی کو 2000 میں سے جن 400 450 کو منتخب کیا، اس میں اللہ نے اپنے فضل سے میری بیٹی کا نمبر لگا دیا۔ اب میری بیٹیوں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی امیدوں کو پورا کر کے بتا دیں۔ ہمارے سامنے 2 راہیں کھلی ہے۔ ایک راستہ فرشتے کی بات کو مان کر کے ماں باپ کو اپنے گاؤں والوں کے سامنے، اپنے رشتہ داروں کے سامنے سر اونچا کرنے کا راستہ ہے، اور ایک راستہ شیطان کا ہے۔ اس لیے سب کی سب ہماری بیٹیاں خوش ہو جائیں، اور ابھی سب بیٹیاں کہیں الحمدللہ، اے اللہ تو نے اپنے علم کے لیے مجھے پسند کیا ہے۔ اے اللہ، ہم اپنے دل میں عزم کرتے ہیں، پختہ ارادہ کرتے ہیں، اے اللہ آپ کے سامنے دل ہی دل میں وعدہ کرتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن ہم آپ کے علم کو حاصل کر کے رہیں گی۔ اب جبکہ آپ بیٹیاں یہاں آئی ہیں، روزانہ شیطان کی محنت ہوتی ہے۔ شیطان جو ہے سمندر پر اپنا تخت لگاتا ہے، اور تخت لگا کر کے دن بھر میں اپنے چیلوں کو بیچتا ہے، رات میں تخت لگاتا ہے، شام کو تخت لگاتا ہے، اور ہر ایک کے متعلق اس نے کیا کیا محنت کی اور کیسے لوگوں کو گناہ میں لگایا اور کون سے گناہ میں لگایا،
اس کے متعلق پوری کارگزاری لیتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کوئی کہتا ہے ایک شخص جو تھا مسجد جا رہا تھا، میں نے اس کو مسجد کے بجائے نماز چھڑوا کر کے گھر بھیج دیا، بازار میں بھیج دیا۔ شیطان کہتا ہے جا جا، کوئی بڑا کام نہیں ہوا۔ ہوتے ہوتے ایک شیطانوں میں جو بڑا شریر شیطان ہے وہ آتا ہے اور کہتا ہے اجی میں نے تو ایک بچی جو تھی، ایک بچہ جو تھا، وہ ہاتھ میں الف با کی تختی اٹھائے ہوئے، قاعدہ اٹھائے ہوئے، اسلامی تعلیم لیے ہوئے، نحو قاسمی لیے ہوئے، قرآن اٹھائے ہوئے مدرسہ پڑھنے جا رہا تھا۔ میں نے اس کو پھسلا کر کے، میٹھی میٹھی باتیں بتا کر کے مدرسے سے روک دیا تو شیطان کھڑا ہو جاتا ہے، اوہو تو میرا سچا جانشین ہے، تو نے بہت بڑا کام کیا۔ اس لیے شیطان کی پوری طاقت لگی ہوئی ہے اور آپ کے پیچھے آپ کے ماں باپ کی دعائیں لگی ہوئی ہے، میرے نبی کی آرزو اور تمنا لگی ہوئی ہے۔ حضرت بلال حبشی عربستان کی ریت پر بلال حبشی ان کو لٹایا جا رہا ہے اور ان کے سینے پر پتھر کی چٹان رکھی جا رہی ہے۔ ان کی آہو پکار چاہتی ہے کہ جامعہ میں داخلہ لینے والی بیٹی ایک قدم پیچھے نہ ہٹے۔ ان کا وہ حال ہمیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ او جامعہ میں داخلہ لینے والی بیٹی، چھوٹی سی اتنی سی بات کہ تجھے تیرے ماں باپ یاد آتے ہیں؟ ہمیں تو اپنے ماں باپ سے دور رکھا گیا، اتنا ہی نہیں ہمیں تو آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا۔ خباب بن الارت کی وہ پیٹھ پکار کر کہہ رہی ہے کہ میری پیٹھ کو تو چمڑی جل گئی، گوشت جل گیا، ہڈی جلنا شروع ہو گئی، مجھے نہیں چھوڑا گیا، لیکن میں نے اس تکلیف کو برداشت کیا، میں نے ایک قدم پیچھے نہیں کیا۔ او جامعہ میں داخلہ لینے والی بیٹی، شیطان کا مقابلہ کرنا، ایک قدم پیچھے نہ ہٹنا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اس علم کے پیچھے جماؤ عطا فرمائے۔ ایک دن آئے گا آپ کے چٹکی بجتے بجتے 5-6 سال کا عرصہ پورا ہو جائے گا اور ہماری بیٹیاں ان کے اعزاز اور اکرام میں مدرسے میں جلسہ ہوگا، آپ کی مائیں آئیں گی، آپ کی بہنیں آئیں گی اور آپ کی پیاری معلمات اور روحانی ماؤں کے ذریعے سے آپ کو ذمہ داری کی اوڑھنی اڑائی جائے گی اور آپ اپنے گھر پہنچے گی اور آپ کے ذریعے سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ہدایت پائیں گے اور قیامت کے میدان میں آپ ہم سب کے لیے، آپ کے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے والی بنے گی۔ کہو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو بیٹی، لیکن ایک بات خاص ہے، ہماری نئی پرانی بیٹیاں سب کی سب اپنی نیت کو صحیح کر رہے کہ کیوں پڑھنے آئی؟ بھائی ایک دم نئی بیٹی تو کہے گی مجھے تو کچھ نہیں معلوم، میری امی نے کہا میں تو آ گئی۔ صحیح بات ہے، امی نے بھی اچھی نیت کی ہے، لیکن آپ بھی اچھی نیت کر لو کہ میں اس لیے پڑھنے آئی ہوں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو، اس علم کو حاصل کر کے اللہ کی خوشی کو، اللہ کن کاموں سے خوش ہوتے ہیں اس کو جانوں، اس پر عمل کروں اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو رسالت کی ذمہ داری ہے تو اس علم کو پڑھ کر کے لوگوں کو اور اللہ کی دوسری بندیوں کو اللہ کی خوشی کے کام بتاؤں اور وہ بھی اس پر عمل کریں، صرف اللہ کے لیے۔ یہ نہیں کہ لوگ مجھے عالمہ کہیں، لوگ میری قدر کریں، نہیں، قدر کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ بہت بڑا قدردان ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، تمہارا پروردگار بڑا شکر گزار ہے، بڑا قدردان ہے اور خوب جاننے والا ہے
کہ کون بندہ اور بندی میرے لیے پڑھنے آئے ہیں، اس لیے اپنی نیت کو خالص کر لو کہ اللہ کے خاطر ہم پڑھنے آئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نیت کو اللہ کے لیے کر کے آداب کا خیال رکھو، کتاب کا ادب، جو معلمات آپ کو پڑھاتی ہیں ان کا ادب، جو خالائیں آپ کی خدمت کر رہی ہے، آپ کی بورڈنگ کی رات کو آپ سو رہی ہیں تو اس کے دروازے پر آپ کی حفاظت کے لیے بیٹھتی ہیں، ان کا ادب، صفائی کرنے والی خالاؤں کا ادب، کچن میں آپ کے لیے کام کرنے والی خالاؤں کا ادب، اور ان کے لیے دعا، آپ کے ماں باپ کے لیے دعا، سب کا ادب، کتاب کا ادب، کلاس کا ادب، کلاس میں رکھے ہوئے سامان کا ادب، ہر ایک چیز کا۔ جب کوئی آدمی ادب رکھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو علم میں ترقی عطا فرماتے ہیں، علم کی برکت عطا فرماتے ہیں۔ دو رکعت پڑھ کر کے شکر ادا کرنا چاہیے۔ کسی نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا علم دیا، پوری دنیا کے لیے ایک بڑے حصے کے لیے آپ کو امام بنا دیا، آپ کو یہ درجہ کیسے حاصل ہوا؟ حضرت فرماتے ہیں، جب جب بھی میرے علم میں ترقی ہوئی، میرے علم میں بڑھوتری ہوئی، میرا علم بڑھا، تو میں نے 2 رکعت شکرانے کی پڑھی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو اپنے دین کا کام، اپنے علم کا کام کسی سے بھی لے سکتا تھا، تو جانوروں سے لے لیتا، تو پرندوں سے لے لیتا، تو پہاڑوں سے لے سکتا تھا، لیکن میرے پیارے اللہ آپ نے مجھے لگایا۔ اس لیے ہماری بیٹیوں روزانہ، نئی پرانی تمام بیٹیاں روزانہ 2 رکعت شکر کی نفل پڑھ کر کے اللہ کا دل سے شکر ادا کرے کہ الہ العالمین، پوری دنیا میں کتنی لاکھوں بیٹی تیری بندیاں ہیں، اور ہمارے اپنے ملک میں کتنی تیری بندیاں ہیں، میرے اپنے گاؤں میں میری عمر کی کتنی ہے، لیکن یہ میرے پیارے اللہ، تو نے کتنا کرم کیا کہ تو نے مجھے جامعہ میں علم حاصل کرنے کے لیے محض اور محض اپنے فضل سے پہنچا دیا، ورنہ میری کیا طاقت کہ میں علم کے لیے پہنچتی۔ ایسا اللہ سے شکر ادا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی بندہ بندی اللہ کے سامنے شکر بجا لاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ترقی عطا فرماتے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں ہماری پرانی بیٹیوں میں خاص کر کے خصوصاً، ویسے نیچے کی جو بیٹیاں ہیں وہ بھی کام کریں، لیکن خاص کر کے آخری سال اور چہارم کی جو بیٹیاں ہیں، ان بیٹیوں کو فکر مند ہونا ہے، ان کو ایک مثالی بیٹیاں بننا ہے، ایک نمونہ بننا ہے۔ کل قیامت کے میدان میں آپ کی معلمات، آپ کے مربیوں کو اللہ کے سامنے آپ اللہ کی پکڑ سے چھٹکارے کا ذریعہ بنے، اللہ کے دربار میں عزت کے پانے کا ذریعہ بنے۔ اس کے لیے ضروری کام یہ ہے کہ آپ نیت کو خالص کر کے، آپ خوب لگن کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، صرف پڑھنے کے کام نہیں، پڑھنے کا کام بھی توجہ کے ساتھ، تمام کے تمام فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات، ان تمام کو اللہ کے خاطر، کوئی تمہیں اچھا کہے نہ کہے، اللہ اچھا کہے گا، اس نیت سے تمام کاموں کو، چاہے وہ درسگاہ کا کام ہو، چاہے کمرے کا کام ہو، چاہے کچن کا کام ہو، چاہے معلمات کی خدمت کا کام ہو، چاہے خالاؤں کو خوش رکھنے کا کام ہو، آپاؤں کو خوش رکھنے کا کام ہو، تمام کاموں میں پنجم کی بیٹی خدمت گزاری میں، پڑھنے میں، اعمال میں، عبادت میں، ذکر میں، دعا میں نمبر 1 پر، اور اس سے بڑھ کر آگے یہ کہ تہجد کا اہتمام کرو۔ ارے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو مدرسہ میں داخلہ ان کے یہاں پڑھنے کی شرط ہی تھی، تہجد کی پہلی پابندی کرو پھر داخلہ ہوگا۔ تمہارا یہ آخری سال، چاروں والی بیٹیوں کے لیے آخری 2 سال، یہ چٹکیوں میں پورے ہونے والے ہیں،
تمہاری تقدیر کا فیصلہ کرانے کا سال ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں کیا کرو گی؟ یہ کام بہت اہم ہے، اپنے سبقوں کی پابندی کے ساتھ سبق میں بہت باادب، باوضو، پوری توجہ، کہیں اور دھیان نہیں، صرف آپ کا دھیان آپ کی کتاب میں دیکھنے کے وقت میں کتاب، معلمہ کی طرف دیکھنے کے وقت میں معلمہ صاحبہ کو دیکھنا۔ بالکل آپ کے پڑوس میں پوری دنیا ختم ہو جائے، آپ کو کوئی اس کا احساس نہیں، پاس میں اگر نہیں ہے لیکن آسمان سے سانپ گر پڑے، گویا کہ آپ کو سن ہو گیا ہے، نہیں کوئی طرف توجہ نہیں۔ قصہ ہے ہمارے اکابرین کے زمانے میں ہوا ہے، اندلس سے ایک طالب علم حاصل کرنے کے لیے گیا، وہاں ہاتھی نہیں تھا، استاد کی خدمت میں سب بیٹھے ہوئے تھے اور ہاتھی آیا، اس کا شور ہونے لگ گیا، تو زیادہ تر ساتھی اٹھ کر نکل گئے ہاتھی دیکھنے، ایک طالب علم اٹھا نہیں۔ استاد نے فرمایا بھائی تجھے ہاتھی نہیں دیکھنا؟ کہا میں ہاتھی دیکھنے نہیں آیا، میں تو آپ کو دیکھنے آیا ہوں۔ یہ دن نہیں ملیں گے، پھر یہ بخاری، یہ مسلم، یہ ترمذی، یہ ابو داؤد، یہ نسائی، یہ ابن ماجہ، یہ طحاوی، یہ شرمان الاثار، اس کے یہ ورق احادیث تو احادیث، اس کا پٹھا دیکھنے کو، باہر کا گھٹا دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ اس لیے اس 1 سال کی اور چاروں کی بیٹیاں اپنے 2 سال کی اور اسی طرح سب، لیکن یہ آخری 2 درجوں کی بیٹیاں خصوصیت کے ساتھ اپنے وقت کی قدر کریں۔ اور کیا کریں؟ اور ایک کام یہ کریں، تمہارے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی بڑے صدقے جاریہ کا انتظام کیا ہے۔ جامعہ میں جو بیٹیاں نہیں آئی ہیں نا، تم اپنے داخلے کے پہلے سال کو غور کرو اور اس کو یاد کرو، اور تمہیں کسی نے محبت سے 2 بول بول کر کے اکرام کرتے ہوئے تمہیں کھانے ساتھ لے گئی تھی، اس کا ساتھ میں بٹھا کر کے کھلانا اور اس کا تسلی دینا، اس نے آپ کو جمایا ہے اور آپ اس کے حق میں صدقہ جاریہ بن گئی۔ ہماری ان نئی بیٹیوں کو ہمت دلائیں، ان کو بتائیں کہ تم کو تو کچھ بھی گر یاد نہیں آتا، ہم کو تم سے 100 گنا گر یاد آتا تھا، ہم نے بھی فیصلہ کر لیا تھا نہیں پڑھیں گی، لیکن ہمارے ماں باپ نے ہمت دلائی، ہم جم گئی، ہماری پڑھنے والی پرانی بہنوں نے ہمیں ہمت دلائی، ہم جم گئی، گھبراؤ نہیں، سب اچھا ہو جائے گا۔ اس لیے بہت جم کر کے، ہمت رکھ کر کے، پڑھائی کے علاوہ کے جو اوقات ہے، جو بیداری کے اوقات ہے، جو فارغ اوقات ہے، عصر بعد کا ٹائم ہے، چھٹی کا دن ہے، ایسی نئی داخلہ لینے والی بیٹیوں کو آپ اپنے اپنے علاقے کی تمام بیٹیوں کو خصوصیت کے ساتھ، اور جو بھی نئی بیٹیاں آئی ہیں ان سب کو ہمت دلاؤ، جماؤ، ان کو اے لڑکی کہہ کر نہ پکارو، او میری بہن سن، لڑکی تمہاری نہیں ہے، لڑکی ہماری ہے، تمہاری تو بہن ہے، اس کو احترام کے ساتھ او میری بہن یوں کہہ کر کے بلا کر کے ان کو تسلی دو۔ اور یاد رکھو پنجم اور چاروں کی بیٹیاں اور اس طرح نیچے کی ساری بیٹیاں، تمہاری ماؤں کے تم پر آرزویں لگی ہوئی ہیں، ان کی امیدیں تم سے جڑی ہوئی ہے، اپنے محسنوں کی امیدیں جڑی ہوئی ہے، ان کی امیدوں کے بر لانے کا وقت ہے، پورا کر کے دکھانے کا وقت ہے، اور ان کے آرزوؤں اور ان کی امیدوں کو خون نہ کریں، بہت ادب کے ساتھ رہیں۔ ساتھ ساتھ میں اپنے کپڑوں کی، اپنے بدن کی، اپنے بستر کی اور اپنے کمرے کی، اپنے کمروں کے سامنے راستوں کی، آپ کے اپنے کمروں میں چائے پینے کے، پانی پینے کے جو برتن ہیں ان کی، چادروں کی، تکیوں کی، اور درسگاہوں کی، کتابوں کی،
اور آپ کے غسل خانوں کی، آپ کے بیت الخلا کی، آپ کے کپڑا دھونے کے جگہوں کی، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے کہوں آپ کی اپنی ڈسٹ بین کی، کچرا پیٹی کی، سب کی صفائی کا خیال رکھیں. سب کو اتنا صاف اور کلین رکھیں کہ لوگوں کو حیرت ہونے لگے کہ مدرسہ میں تو کہیں بدبو کا نام ہی نہیں ہے. بالوں کو اچھی طرح مانجھ لیا کریں، صاف ستھرے رکھیں، اس میں جوئیں نہ پڑنے دیں. اور نئی آئی بیٹیوں کے ان کے بالوں کو مانجھنا اور بالوں کو بنانا، اس میں مدد کریں. ان کو نہانے کے وقت میں ان کی رہبری کریں. قضائے حاجت کے بعد، استنجا کے بعد ایک آدھ لوٹا، 2-3 لوٹے بھر کر کے پورے تیزی کے ساتھ پانی ڈال کر کے اور اس ٹب کی اور اس کے اپنے پیر رکھنے کی جگہ کی اور اس کے آس پاس کی سب جگہوں کی پوری صفائی کا خیال رکھیں. غسل کرنے کے بعد دیواروں پر صابن کے اڑے ہوئے چھینٹوں اور فرش نیچے جو صابن والا ہوا ہے ان سب کو ایسا صاف کریں کہ کسی کو یوں محسوس ہو کہ یہ ٹائلز جو ہیں بیت الخلا میں اور غسل خانے میں ابھی ہی لگی ہے. اور صاف ستھرا علم پڑھنے والی بیٹیاں اپنے جامعہ کو صاف ستھرا رکھتی ہیں. اپنے کپڑوں کو دھونے کے بعد ان کو اٹھانے کی فکر رکھیں. تمہارے ان کپڑوں کے پیچھے تمہارے ماں باپ کے پسینہ، ان کا خون پسینہ بن کر کے نکلا ہے. ساتھ ساتھ میں عصر بعد اور دوسرے فارغ وقت میں باغ بنا ہے آپ بیٹیوں کی کو آنکھوں کو اچھا لگنے کے لیے. بیٹھنے سے نہیں روکا جا رہا ہے، لیکن جب بیٹھو تو اس کی پتیوں کو، ان پودوں کی پتیوں کو، اس کی ٹہنیوں کو، اور جو نیچے لان لگی ہے، گھاس لگی ہے، وہ باریک باریک کوپل جیسی جو گھاس ہے اس کو بالکل نہ توڑو. ہری گھاس تسبیح پڑتی ہے، اس کو پڑھنے دو. تم اپنے انگلیوں کے پوروں پر اور اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی تسبیح پر تسبیح پڑھو. آپس میں دینی مذاکرہ کرو. نئی آئی ہوئی بیٹی کو تسلی دو. باغ کے پودوں کو نہ توڑو، اس کی زمین کو نہ کھرے دو، اس میں کچرا نہ ڈالو. بیٹھنے سے نہیں روکا جا رہا ہے، لیکن اس طرح باغ کو نقصان نہ پہنچاؤ، اس لیے کہ یہ باغ آپ کی ہوا کو فریش کرنے کے لیے ہے، صاف ستھرا کرنے کے لیے ہے، ماحولیات کو، پریاورن کو صاف ستھرا بنانے کے لیے ہے. اس لیے اس کا بھی خوب خیال رکھیں. اسی طرح اندر معلمات، آپ سب بڑی بیٹیوں کے لیے صفائی کی جس ترتیب کا نظام بنائیں، اپنی تربیت کی نیت سے اس صفائی کے نظام میں پوری پابند رہیں. اور چاہروں کی جو بیٹیاں ہیں ان کو عبادت خانہ کے اور اس کے وضو خانہ کی اور جو بھی ترتیبی نظام ہے اس کے مطابق صفائی کی ذمہ داری دی جائے گی. جن کو صفائی میں بنے ہوئے نظام کے مطابق جو معلمات کی ترتیب دے گی مشورہ سے، اس میں جو بیٹیاں اپنی تربیت کی نیت سے، اپنے دل کو صاف کرنے کی نیت سے، اپنے جامعہ کا ایک حق ادا کرنے کی نیت سے، اور نظافت ایمان کا حصہ ہے، طہارت ایمان کا حصہ ہے، نبی کے اس فرمان پر یقین رکھتے ہوئے اگر آپ صفائی میں شریک ہونا چاہتی ہیں تو اپنے نام لکھ کر کے وہ پہنچائیں، ابو تک پہنچائیں. مشورہ صندوق لگ جاتا ہے تو اس میں ڈال دیں. اور بیت الخلا وغیرہ کی صفائی کا بھی جو نظام آپائیں آپ کے سپرد کریں، اللہ کے خاطر ناک نہ چڑھاؤ، بوئیں نہ چڑھاؤ. یہ پرانی بیٹیاں اور پنجم چاروں وغیرہ کی بیٹیاں جن کو نظام دیا جائے،
آپ کو آئندہ کے لیے تربیت کی جا رہی ہے کہ تم جس نئے گھر میں پہنچو گی اس نئے گھر میں تمہاری سانس تمہارے ہاتھ سے وہ گٹر لائن کی صفائی کروائے گی، اور وہ تمہارا منہ دیکھے گی کہ منہ چڑھا کر صاف کرتی ہیں یا خوشی خوشی کرتی ہیں، اس کی پریکٹس یہاں کرنی ہے اور اللہ کے خاطر کرنا ہے۔ خلاصہ یہ کہ ہماری نئی آنے والی بیٹیاں خصوصیت کے ساتھ کروڑہ بار مبارکبادی کے قابل ہیں کہ تم نے شیطان کا منہ کالا کیا، ماں باپ کو خوش کیا، اور تمہارے پیچھے لگے ہوئے فرشتے کی بات کو تم نے قبول کیا، اللہ کو خوش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہفتے میں 2 مرتبہ جب اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو تمہارا عمل پیش ہوگا میرے نبی کی اپنی قبر مبارک میں لیٹے لیٹے جب جامعہ میں داخلہ لینے والی بیٹی کا نام پہنچے گا کہ لو یہ تمہاری امت میں کی یہ بیٹی تو جو ہے اس نے مدرسے میں آپ کا علم پڑھنے کے لیے داخلہ لیا ہے، میرے نبی کو کیا خوشی ہوگی؟ تمہارے ماں باپ کو ہوگی، لیکن اس سے بڑھ کر خوشی ہمارے پیارے نبی جی کو ہوگی کہ میرے پیارے اللہ نے کیسی توفیق تم کو دی کہ تم پڑھنے آگے، خوب مبارکبادی کے قابل ہو۔ نیتیں اچھی رکھو، روزانہ 2 رکعت شکریہ کی ادا کرو، شیطان کا مقابلہ کرو، شیطان کی بات ہرگز نہ مانو، رات کو دن کو جب موقع ملے اللہ کے سامنے دعا کر کے اللہ کا شکر ادا کر کے اس علم کے پیچھے جمنے کے لیے اللہ سے مانگو۔ پرانی ہماری بیٹیاں خصوصاً پنجم کی اور چاروں کی، وہ ہماری ان نئی آنے والی بیٹیوں کو ہمت دلائیں، اپنے آپاؤں کی خالاؤں کی خدمت کریں، اپنے بدن کی اور ساری چیزوں کی صفائی کا اور ادب کا خیال رکھیں۔ نئی آنے والی بیٹیوں کو ان میں کوئی بیٹی کھانے سے نہ رہ جائے، یہ پرانی بیٹیاں فکر کریں، اور ہماری پنجم کی بیٹیاں کھانے سے بھوکی رہ سکتی ہے لیکن نئی کوئی بیٹی بھوکی نہ رہے، اس کی خصوصیت کے ساتھ پنجم کی بیٹیاں اور کھلانے کی خدمت پر مامور جو بیٹیاں ہیں وہ اس کا خوب خیال رکھیں اور صفائی کا اہتمام رکھیں، بیت الخلاء کی صفائی، غسل خانے کی صفائی، کپڑا دھونے کے گھاٹ کی صفائی، ان سب کا خوب خیال رکھیں، باغ کی حفاظت کریں، اس کے پودوں کو اور ان درختوں کو نہ توڑیں، البتہ وہاں بیٹھ کر کے آپس میں فارغ وقت میں بیٹھنے سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی توفیق عطا فرمائے، اور جو خدمت کا کام آپ کے حوالے کیا جائے خوش دلی سے خدمت کریں، دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام بیٹیوں کو استقامت عطا فرمائے، جماع عطا فرمائے، ان کو ان کے ماں باپ کو جو پھولے نہیں سما رہے ہیں خوش و خرم ہے کہ میری بیٹی تو جامعہ میں پڑھنے جا چکی ہے، اللہ ان کی امیدوں کو پورا کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔